اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ موضوع سخن سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ پروردگار کریم اس آیہ مجیدہ میں فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے ایمان والو، کوئی گروہ، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان لوگوں سے بہتر ہوں کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پروردگار بالخصوص خواتین کا ذکر کر رہا ہے کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، پروردگار فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے لقب نہ دو۔ بِئْسَ الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کریں، فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی ظالم لوگ ہیں۔ پچھلی آیہ مجیدہ میں پروردگار نے مومنین کے درمیان بھائی چارہ اور صلح کی بات کی، اور اس آیہ مجیدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ان امور پر گفتگو فرما رہا ہے کہ جو مومنین کے درمیان بھائی چارہ، اخوت اور صلح کو ختم کرتے ہیں۔ آیہ مجیدہ کے اندر پروردگار فرما رہا ہے وَلَا تَلْمِزُوا، یہ جو لمز ہے یعنی سامنے ایک دوسرے کی عیب جوئی، نہ کہ پشت کے پیچھے ایک دوسرے کو سامنے سے برے انداز سے پکارنا۔ خواتین کا جو جدا ذکر ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے درمیان یہ مسائل زیادہ ہیں، اور پروردگار نے ان کو خبردار کیا ہے، چونکہ وہاں اس طرح کے گناہ کے مواقع زیادہ ہیں اور وہ ایک دوسرے کا زیادہ مذاق اڑاتی ہیں اور ایک دوسرے کی تحقیر کرتی ہیں۔ مذاق جو ہے بسا اوقات تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں دوسرے کو برا نہ لگے، بلکہ دونوں ہنس پڑیں اور خوشگوار موڈ میں رہیں آپس میں، کیونکہ اس کی تحقیر نہیں ہوئی۔ لیکن بسا اوقات مذاق اپنے اندر ایک حقارت رکھتا ہے، دوسرے کو چھوٹا کرنے کے لیے، کمتر کرنے کے لیے، دوسرے کو تحقیر کرنے کے لیے، نفرت کا نشانہ بنانے کے لیے، تو اس میں لامحالہ دوسرا جو ہے اسے بہت برا لگتا ہے، نتیجتاً فتنہ، لڑائی، انتقام اور بسا اوقات جو ہے جدائیاں، قطع رحمیاں اور اچھے اچھے تعلقات کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مذاق بذات خود ایک بڑا گناہ ہے، اس طرح کا مذاق، اور اس کے اندر پھر آگے کئی گناہ ہیں، مثلا تحقیر کرنا،
ذلیل کرنا، کسی کے عیب جو ہے وہ ظاہر کرنا، اختلاف ڈالنا، کینہ پیدا ہونا، فتنہ پیدا ہونا، اور آپس میں لڑائیاں اور جدائیاں، اور پھر انتقام، اور پھر آگے تانے شروع ہو جانا، تو یہ آگے یعنی کئی گناہوں کا موجب بن جاتا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ لوگ کیوں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں؟ قرآن مجید نے دیگر بہت ساری صورتوں اور آیات میں ایک دوسرے کے مذاق اڑانے کی مختلف وجوہات کو بیان کیا ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ لوگ اس لیے ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں چونکہ انہیں اپنے مال پر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے، جیسے عیسائی مجیدہ میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ اب یہاں پروردگار فرما رہا ہے کہ چونکہ ان کے پاس مال و ثروت ہے، اس وجہ سے وہ دوسرے کو سامنے سے بھی تحقیر کرتے ہیں، یعنی مذاق بھی اڑاتے ہیں روبرو، اور پیٹھ پیچھے بھی اس کی عیب جوئی کرتے ہیں۔ بس اوقات کچھ لوگ اپنے علم کی وجہ سے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور باقی جاہل ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر ہے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یعنی وہ علم جو ان کے پاس ہے اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہیں، اور اب جب وہ اس علم کی وجہ سے انہوں نے جب دوسروں کا مذاق اڑایا تو اس کا عذاب جو ہے وہ پھر انہیں اپنے لپیٹ میں لے گا۔ بعض دفعہ لوگ اپنی جسمانی توانائی کی وجہ سے دوسروں کی تحقیر کرتے ہیں، دوسروں کو کمزور سمجھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسا کہ کفار کہا کرتے تھے کہ من اشد منا قوتاً، یعنی مسلمانوں میں سے کون ہے جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ان میں سے کون ہے جو توانائی میں، جسمانی طاقت میں ہم سے زیادہ ہو۔ بس اوقات لوگ جو ہیں وہ نیک لوگوں کی تحقیر کرتے ہیں، اچھے لوگوں کو جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کو معاشرے کے اندر چونکہ ان کا مقام بن رہا ہوتا ہے، لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے اور ان کی تحقیر کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ان کا مذاق اڑائیں اور ان کا تقوی، ان کے نیک کام جو ہیں وہ پس منظر ہو جائیں۔ اس کا بھی قرآن مجید اور احادیث میں ذکر ہے، جیسا کہ بعض آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے پیروکاروں کو لفظ اراذل سے جو ہے وہ کفار نے تعبیر کیا کہ الذین ہم اراذلنا، اس انداز سے، حالانکہ وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے۔ بعض کا لوگ جو ہیں وہ صرف تفریح کے عنوان سے کہ اچھا وقت گزر جائے دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مقام، اللہ نے جو انہیں معاشرے میں مقام دیا ہے، دولت دی ہے، کوئی عہدہ ہے، اس کی بنا پر دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بعض دفعہ مذاق اڑانے کی وجہ جہالت اور نادانی ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض انبیاء جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پناہ مانگی کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جہلا میں سے ہوں، چونکہ جہلا کا کام یہی ہے، چونکہ وہ علم نہیں رکھتے، معرفت نہیں رکھتے، درک نہیں رکھتے کسی کی شخصیت اور مقام کا، اپنی جہالت کے باعث جو ہے خود بھی تحقیر ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کی بھی تحقیر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی عادت ہوتی ہے لوگوں کو ان کے پچھلے ناموں سے، جو برے نام تھے کسی زمانے میں، ان کے ناموں سے ان کو پکارنا، برے القاب سے پکارنا، یا ان کے رشتہ داروں میں اگر کوئی برا آدمی گزرا ہے تو اس کا نام لے لے کر ان کی تحقیر کرنا۔
بہرحال اس طرح کی تحقیر اور اس طرح کا جو مذاق ہے اس کے بہت برے اثرات ہیں۔ ایک تو یہ ہمارے ایمان کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ ایک مومن آدمی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا جو ہے وہ اس طرح کا مذاق اڑائے کہ جس میں حقارت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، پروردگار واضح کر رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ اس طرح کا مذاق جمع نہیں ہو سکتا، یعنی ایمان کے خلاف ہے۔ اور اس کے علاوہ اس طرح کا جو مذاق ہے اس سے انسان کے اندر خود تکبر پیدا ہوتا ہے، نتیجتاً یہ تکبر جو ہے اس کے اندر سے تقوی ختم کرے گا، بہت ساری توفیقات اس سے سلب کرے گا۔ اور پھر یہ بھی واضح ہے کہ ہم لوگوں کے باطن سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہم کسی وجہ سے، ایک آدمی نے شاید کوئی پہلے کوئی برا کام کیا ہو اور وہ توبہ طائب ہو چکا ہو، اللہ کے نزدیک وہ پاک ہو چکا ہو، اب کوئی اسے اس طرح جو ہے وہ پکارے تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا، کہ تو جس عنوان سے مذاق کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ اس عنوان میں تجھ سے بہتر ہو۔ بالآخر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح کا مذاق جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ جس کے لیے توبہ کرنی چاہیے۔ اور پروردگار فرما رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات کو سلب کرے گا چونکہ انہوں نے دوسروں کے حق میں ظلم کیا ہے، اور روز محشر بھی ان گناہوں کا جو ہے وہ حساب دیں گے اور سزا لیں گے۔ اب ہو سکتا ہے سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہو کہ ہم نے اب تک جو کیا ہے اس کا کیا کریں؟ مثلا ہمیں علم نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے تو ہم کیا کریں؟ اگر تو وہ لوگ زندہ ہیں آپ ان سے اچھا رابطہ شروع کریں، اچھی گفتگو شروع کریں، اور اچھے تعلقات، اور اس کے اندر بالآخر اچھے نام سے انہیں یاد کریں، آپس میں صلہ رحمی ہو، اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ پھر بھی جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ راضی نہیں ہے، کینہ ہے اس کے دل میں، چونکہ آپ نے پہلے جو ہے اس کو ان ناموں سے پکارا، اس کا مذاق اڑایا، بڑی محفل میں توہین ہوئی، تو اس سے جو ہے وہ آپ خلوت میں بیٹھ کر جو ہے اس سے معذرت خواہی کریں۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے لیکن ضروری ہے، چونکہ بعد والے عذابوں سے اب کی یہ تھوڑی سی ذلت جو ہے یہ برداشت کرنے بہتر ہے۔ یا آپ محفل میں چند لوگوں کے سامنے یا خلوت میں بالآخر اس سے معذرت خواہی کریں تاکہ وہ راضی ہو آپ سے، اپنی طرف سے پوری کوشش کریں، اور باقی پھر اللہ پہ چھوڑ دیں کہ پروردگارہ میں نے تیرے بندے سے معافی تو مانگ لی، میں یہی کر سکتا تھا، باقی تو بھی مجھے معاف کر دے۔ اور اگر وہ مر چکا ہے اور اس کی اولاد بھی یا اس کے جو دوسرے عزیز ہیں وارث وہ بھی اسی وجہ سے آپ سے ناراض ہیں تو ان سے معذرت خواہی کر لیں، اور اس مردے کے حق میں دعائے خیر کریں، صدقہ دیں، اس کی طرف سے خیرات کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کفارہ بنیں۔ اور اگر کوئی بھی نہیں اس کا وارث ہے تو پھر بھی اس کی طرف سے صدقہ و خیرات دیں اور اس کے حق میں جو ہے وہ دعا خیر کریں۔ دنیا میں یہ سارا کچھ کرنا بہتر ہے عذاب قبر سے، عذاب محشر سے اور جہنم سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس زبان کے گناہوں سے بچیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جہنم میں سب سے زیادہ زبان کے گناہ والے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بننے کی توفیق دے اور اپنے وقت کے امام کے خدمت گزار ناصر بننے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔